السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, گزشتہ دنوں فتنہ مسیح الدجال کے حوالے سے میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جس سے یقیناً آپ نے جان لیا ہوگا کہ دجال کا فتنہ ابتدائے خلق سے انتہائے خلق تک، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ لیکن ایک چیز جو دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے، جیسا کہ ابن ماجہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم آپس میں دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ مجھے تم پر دجال سے بھی زیادہ بڑا جو فتنہ اور جو خطرہ نظر آتا ہے، کیا وہ تمہیں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور اللہ کے نبی، ضرور بتائیے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو دجال جیسے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، وہ ہے پوشیدہ شرک۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پوشیدہ شرک کیا ہے؟ ریاکاری۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، وہ اکیلا ہے تو نماز میں صرف فرض ادا کر لیتا ہے یا مختصراً نماز پڑھ لیتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، لیکن جب وہی بندہ وہی نماز 4 بندوں کے ساتھ شروع کرتا ہے تو ان کو امپریس کرنے کے لیے، اچھا تاثر دینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، وہ سنت نوافل میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ یہ ہے شرک الخفیش، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس امت پر دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک خفی کیوں کہا؟ کیونکہ عبادات جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ انسان بندوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، بندوں میں واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، اسی لیے یہ شرک خفی ہے۔ اور کیا آپ نے غور کیا کہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ دجال تو تھوڑے دنوں کے لیے آئے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ 40 دنوں کے لیے آئے گا، جبکہ یہ فتنہ تو ہر دور میں ہر وقت اویلیبل ہے۔ شرک خفی، ریاکاری کا فتنہ، اور اسی طرح دجال کا فتنہ تو چند لوگوں کے لیے جو ایمان سے خالی ہوں گے ان پر اثر انداز ہوگا، جبکہ ریاکاری کا فتنہ ہر دور میں ہر انسان پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ریاکاری شرک خفی ہے جو دجال کے بھی فتنے سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے۔ شیخ سعدی نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا مشہور قول کہا جو فارسی میں مشہور ہے کہ کلی در دوزخ است آن نماز، کلی در دوزخ است آن نماز، کہ نماز دوزخ کے ڈر سے لمبی نہیں ہوتی، جبکہ در چشم مردم گزاری دراز، لیکن یہی نماز بندوں کو دکھانے کے لیے لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جو ریاکاری کے حوالے سے ہم سب کو، یقیناً مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت کنفیوز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ریاکاری ایک ایسی چیز ہے کہ جو اچھے خاصے اعمال کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک چیز یہ ہے کہ ایک انسان
نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں نیکی کروں، لیکن معاً اسے خیال آتا ہے کہ یہ تو تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، یہ تو تمہاری ریاکاری ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس نیکی کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کام ترک کر دیتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ میری ریاکاری تو نہیں ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں اس بات کو، اس مسئلے کا جڑ سے خاتمہ میں ایک آسان حل آپ سب کے لیے پیش کرتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا، ارادہ کیا کہ یہ نیکی میں اللہ کے لیے کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اچھا اس سے تو لوگوں میں بھی اچھا تاثر جائے گا، اس سے تو یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، تو یاد رکھیں یہ شیطان ہے۔ کیونکہ جب آپ نیکی کا ارادہ کر رہے تھے، نیکی کرنے کا سوچ رہے تھے، تب تو آپ کے دل میں صرف اللہ تھا، لیکن جب شیطان آپ کو نیکی کرنے سے نہیں روک سکا، اس نے دیکھا کہ اس انسان کو اور میں کسی طریقے سے نہیں روک سکتا، تو پھر وہ اس کے دل میں خیال ریاکاری کا ڈالتا ہے، اس کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ تو تمہاری اب ضرور ریاکاری ہو جائے گی، کیونکہ اس سے فلاں بھی خوش ہو جائے گا، فلاں بھی خوش ہو جائے گا، تمہاری واہ واہ بھی ہو جائے گی، تو اگر ریاکاری تو ویسے تمہارے عمل کو برباد کر دے گی، سو تم یہ کام نہ کرو۔ ویورز یہ بات یاد رکھیں کہ جس کام کا آغاز ریاکاری ہوتا ہے، جس کام کو ہم سٹارٹ ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، تاکہ لوگوں میں اچھا میسیج جائے، تاکہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، وہ ریاکاری ہے۔ اور اگر آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو اسے فوراً چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جب آپ نے ارادہ کیا اس کام کا، اس وقت تو دل میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا اور یہ خیال بعد میں آیا، تو یاد رکھیں کہ اس کام کو اب آپ نے مزید لمبا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ شیطان ریاکاری کا خوف دلا کر آپ سے یہ کام سٹاپ کروانا چاہتا ہے۔ اب آپ اس کام کو مزید لمبا کریں تاکہ شیطان کو اچھی خاصی ناکامی ہو، کیونکہ آغاز میں جو خیال ہوتا ہے انسان شروع اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، وہ ریاکاری ہے۔ لیکن جب انسان وہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا کام کرنے کا، تب تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن بعد میں شیطان ریاکاری کا خوف ڈالتا ہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اس کی دلیل اس بات کی، اس فلسفے کی آپ ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف سے لگا سکتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھ پر کوئی داخل ہوا، میرے گھر میں کوئی آیا، تو میرا دل خوش ہو گیا کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل پوچھا کہ اللہ کے نبی، اس طرح میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے گھر میں کوئی آیا، میرا دل خوش ہو گیا کہ اس نے مجھے نیکی کرتے ہوئے پایا، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمک اللہ یا ابا ہریرہ، اللہ تجھ پر رحم کرے اے ابو ہریرہ، لک اجران، تمہارے لیے تو دوہرا اجر ہے، اجر السر و اجر العلانیہ، پوشیدہ نیکی کا بھی، خفیہ نیکی کا بھی، اور اعلانیہ نیکی کا بھی ڈبل اجر کے حقدار ہو۔ کیونکہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز شروع کر رہے تھے تو ریاکاری کا کوئی خواب و خیال نہیں تھا، لیکن جب اتفاقاً ایسا ہو گیا، لوگوں میں اگر آپ کی اس نیکی کا چرچا ہو جاتا ہے، اتفاقاً بائی چانس آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو وہ ریاکاری نہیں ہے، اور یہ صرف شیطان ہوتا ہے جو ایک طرف ہمارے اعمال کو ریاکاری کے ذریعے ضائع کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسی ریاکاری کو ہتھیار بنا کر ہم سے نیکی کے کام کرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ تو کبھی بھی جو کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری کے خوف سے اسے ترک مت کریں، بلکہ اسے اور لمبا کریں تاکہ شیطان کو اچھی خاصی ناکامی ہو، اور حقیقت میں کوئی بھی کام اس کا آغاز ریاکاری کے لیے مت کریں، کیونکہ اس سے نہ صرف عمل ضائع ہوتا ہے بلکہ یہ شرک خفی ہے جو کہ
شرک ہونے کی وجہ سے دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔